الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملأ الذين استكبروا، کہا اس قوم کے سردار نے، ملأ بولتے سرداروں کو، سرداروں نے کہا الذين استكبروا، جنہوں نے تکبر کر دیا، من قومه، اس کی قوم سے، کسی قوم سے، یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ صالح علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. تو لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، we will surely drive you out. یہاں پہ لام سامنے آ گیا نا، اور یہاں پہ نون آ گیا، مطلب ضرور بضرور ہم تجھے باہر نکال دیں گے اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ہم ان کو باہر نکال دیں گے جن نے ایمان لایا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. من قریتنا، ہمارے بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس لوٹو اپنی ریلیجن کی اور، اپنے آبائی مذہب کی اور، اپنے باپ داداؤں کے مذہب کی اور تم واپس لوٹ جاؤ. اگر نہیں لوٹے تو نکل جاؤ یہاں سے، یہاں سے باہر نکال دیں گے. قال اولو كنا کارہین، اس نے وہاں سے جواب دیا شعیب علیہ السلام نے، کیا اگرچہ ہم نفرت بھی کرنے والے ہوں گے، اگرچہ ہمیں اس سے محبت نہیں ہوگا، ہم نفرت کرتے کہ تم ہمیں نکال دو گے باہر یہاں سے، اور یہ کہ تم جو ہمیں مجبور کر دو گے اپنے آبائی مذہب کی اور جانے کی اور، جانے کی اور واپس لوٹنے کی اور، حالانکہ ہمیں رب نے ہدایت دی ہے، کیا پھر بھی تم ہم پہ اتنا ظلم کرو گے اور تم ہمیں مجبور کر دو گے. اس نے ایسے بول دیا اولو کننا کارہین، کل ہم یہ پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں، دھمکی دی گئی ان کو دی گئی ہے نا. تو اس کے بعد نیچے یہاں پہ کیا آ گیا، قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے باندھ لی، وی وڈ ہیو فیبریکیٹڈ، تو ہم نے باندھ لیا ہوتا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ، ٹھیک ہے. تو ہم نے اللہ پر بڑی جھوٹ تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم ایسا کر دیں گے، اگر ہم واپس آئیں گے کفر کے اندر ایمان لانے کے بعد. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم واپس لوٹیں گے تمہارے ریلیجن کے اندر، اپنے آبائی کفریہ مذہب کی اور، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اس سے، ٹھیک ہے. وما یکون لنا، اور نہیں ہماری شاعر نشانی یہ ہے، ان نعود فیہا، کہ ہم واپس لوٹیں گے اس مذہب کی اور، آبائی مذہب کی اور، الا ان یشاء اللہ، صرف سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا چاہے گا. مطلب کیا ہو گیا، آ، اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ انہوں نے اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا، یعنی ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے ہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور بات ہے، ورنہ ہم کفر کیوں نہیں لوٹ سکتے. مطلب کہ اگر رب چاہے گا ہم کفر کی اور بھی لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون ڈیزرو کرتا ہے ہدایت، اسے وہ رکھتا ہے ہدایت بھی، کون ڈیزرو کرتا ہے گمراہی، اسے وہ گمراہ کر دیتا ہے واپس سے وہی. یا یہاں بولتے ہیں بعض علماء، یہاں پہ تعلیق بالمحال مراد ہے، جو میں کل بول رہا تھا آپ سے. تعلیق بالمحال کا مطلب ہوتا ہے امپاسبلٹی کے ساتھ اس کو رب دینا. دیکھیے اگر میں بتاؤں گا، کوئی بولے گا کہ جیسے اللہ قرآن فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ ایک اونٹ نہیں گھس جائے گا فرام دا آئی آف نیڈل، تب تک ایک کافر جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. مطلب کیا ہو گیا، ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا از امپاسبل، ویسے ہی کافر کا جنت میں داخل ہونا بھی کیا ہے، امپاسبل. تو ہم نے اس کو دیا تعلق اس کے ساتھ، امپاسبلٹی کو ہم نے، اس والی امپاسبلٹی کو ہم نے اس والے کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کی، یہاں اس کو بولتے ہیں تعلیق بالمحال. تو یہاں پہ تعلیق بالمحال اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کفر میں نہیں جا سکتے. اچھا، رب الا ان یشاء اللہ ربنا، یعنی کہ رب نہیں چاہے گا کہ ہم جائیں گے واپس میں کفر میں، کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت سے چن لیا ہے، مطلب ایسے سمجھ آئی چیز. وسع ربنا كل شيء علما، اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے، اس نے ہر ایک چیز کو انکم پاس کر دیا، اس کے علم نے ہر چیز کو وسعت لی ہے. اپنے فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا ایئر پوڈ ہے، اس کو میں ایسے بند کر رہا ہوں اپنے ہاتھ میں، اس کو کیا بولتے ہیں، احاطہ کرنا، یا اس کو کیا بولتے ہیں، وسعت کرنا، انکم پاس کرنا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. علی اللہ توکلنا، ہم اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ تو کھول دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین کھولنے والوں میں سے ہے. یہاں تک کل پڑھا تھا ہم نے نا، وانت خیر الفاتحین.
اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ انت خیر الفاتحین کا مطلب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین اور متکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ گویا عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو نہیں یہ جو انہوں نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، تو ڈیسائڈ کرتے بٹوین اس اینڈ بٹوین آر قوم، ٹھیک ہے، آر پیپل، بالحق، حق کے ساتھ، انت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ مطالبہ عذاب کی مطلب کیا ہے؟ یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مطالبہ عذاب کر دیا، مطالبہ عذاب الہی کا نزول کا مطالبہ انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ جو یہاں پہ ہے نا، یہ جو لفظ آ گیا یہاں پہ یہ والا، ربنا افتح بیننا، فاتحین مطلب ہو گیا فیصلہ کرنے والے یا کھولنے والے، دونوں مطلب یہاں پہ ہو جاتے ہیں۔ افتح ہو گیا کھولو یا فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، افتح کھولو یا فیصلہ کرو۔ تو فاتحین کا مطلب ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، جو یہاں پہ ترجمہ ہو جاتا ہے۔ فیصلے سے کیا کرتے ہیں؟ فیصلے سے کھول دینا کوئی چیز، مطلب کوئی چیز میں فیصلہ نہیں ہو گیا ہوتا ہے، پھر وہ بندہ ہوا ہوتا ہے، پھر وہ کھل جاتا ہے، مطلب وہ سالو ہو جاتا ہے نا، تو ویسے سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب۔ لیکن اس معنی میں بھی جو ہے فاتحین آ جاتا ہے، کس معنی کے اندر؟ فاتحین آ جاتا ہے فیصلہ کرنے کے معنی کے اندر۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور کہا اس قوم کے سرداروں نے، کافر قوم کے سرداروں نے کہا، الذين كفروا، جنہیں کفر کر دیا، مطلب کافر قوم کے سرداروں نے کہا، من قوم، اس کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے اتباع کر دی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، تم بے شک اس کے بعد خسارے میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، تمہیں بڑا نقصان اٹھاؤ گے تم، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پہ چلو گے، تم اس کو فالو کرو گے۔ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا ان کی نزدیک خسارے والی بات تھی، کہ انسان ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا ہے، کمی نہیں کرے گا تو پیسے کم کمائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بولتے تھے کہ اگر انسان جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو وہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے اس چیز سے، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور یہ بولتے وہاں سے کیا، کہ ہمیں شعیب ہی کر دے گا، کیا خسارہ میں ڈال دے گا، کہ ہمیں اپنے آبائی مذہب سے ہٹا دے گا۔ ان کی نزدیک یہی بات صحیح تھی، در حالانکہ ان دونوں باتوں میں ان کا ہی فائدہ تھا، لیکن دنیا کی نظر میں تو نفع عاجل، کہ دنیا میں فوراً حاصل ہونے والی نفع ہی سب کچھ ہوتا ہے، جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کہ نفع عاجل بولے تھے، جلد جلدی وہ بولتے کہ ہمیں انسٹنٹلی کچھ بینیفٹ ملنا چاہیے، وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کی نفع عاجل کے لیے کیوں چھوڑتے؟ دیکھیے یہ بات سمجھنی چاہیے، دو قسم کے نفع ہوتے ہیں، جسے بولتے ہیں مہر کی دو قسمیں ہوتی ہے، پہ دیکھیں نفع کا، ایک تو ہوتا ہے نفع عاجل، جس کے پیچھے کافر ہوتے ہیں عام طور پہ، نفع عاجل، کیوں لکھ رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ، اس کو مٹ رہا ہے شاید، مجھے لکھ رہا ہوں، ایک منٹ، اس کو شاید کیا ہو گیا ہوگا، آیت نمبر کیا تھی کہ آقر الناقۃ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون، ہاں یہاں پہ تھے ہم، دیکھیں، قال الملأ الذین کفروا، ہاں یہ دیکھیے، یہ پین لکھتا ہی نہیں ہے، ایک منٹ، نفع عاجل، ہاں لکھا ہے دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نفع عاجل، کیا ہوتا ہے؟ نفع عاجل، ٹھیک ہے، عین سے، دوسرا ہوتا ہے نفع عاجل، الف سے، ٹھیک ہے؟ عاجل کا مطلب ہوتا ہے ایسا نفع، اس کو کیوں نہیں لکھا؟ اچھا یہ اس کو شاید یہ والا پہ، دیکھیے ایک ہوتا ہے نفع عاجل، کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ والا ہے، ایک منٹ، پین کو کیا ہو گیا ہے؟ اسمارٹ پین، لکھے گا نہیں فی الحال۔ نفع عاجل کا مطلب کیا؟ جو ہمیں جلدی مل جاتا ہے اجرت کے ساتھ، اور نفع عاجل الف سے، عاجل ہو گیا جو کسی اجل تک مل جائے گا، یعنی کہ ایک کچھ دیر کے بعد مل جائے گا۔ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ فوکس نفع عاجل پہ، کہ آخرت میں اس کو اجر مل جائے گا، نفع مل جائے گا، اور ایک کافر کرتا ہے کس پہ فوکس؟ نفع عاجل پہ، جلدی ملنے والا فائدہ، تو اس لیے وہ لوگ اتنا سب کچھ کرتے ہیں۔
تو اندازہ کریے کہ آخر پہ ایمان نہ رکھنے سے کتنے سوشل کرائمز ہو جاتی ہے، بہت سارے کرائمز ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں یہ سب کچھ ہے، یہاں پہ نقصان ہے تو بڑا نقصان ہے، یہاں پہ فائدہ تو سب فائدہ ہے، حالانکہ یہاں پہ نقصان فائدہ کچھ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا کے اعتبار سے، دنیا ہی نقصان یا فائدہ، پھر بھی انسان کو مر رہی ہے کچھ ہی سال کے بعد، کتنے ہی سال یہاں رہنا ہے۔ اگر ہم قرآن بھی نہیں پڑھیں گے تو ہم اس دھوکے میں ہمیشہ رہیں گے نا، کبھی ہم بولیں گے بھی نہیں اس دھوکے کو، اس لیے جو قرآن ہے وہ تذکیر ہے، وہ ریمائنڈر ہوتی ہے، اسی اعتبار سے کہ ہم اپنے ایگزسٹنس کو سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، ورنہ ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھنا اتنا ضروری ہے، خاص کر نماز پڑھنا بھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، رجفہ بولتے ہیں زلزلے کو۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، پس وہ ہو گئے ان کے گھروں کے اندر، جاثمین، اوندھے منہ گرنے والے۔ جاثمین کا مطلب ہوتا ہے فالن پرون، یعنی کہ اوندھے منہ گرنے والے ہو گئے وہ، اوندھے پڑے رہ گئے وہ اس زلزلے کے بعد۔ کون؟ شعیب علیہ السلام کے قوم مدین کے جو تھے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ رجفہ یعنی زلزلہ کا لفظ آ گیا ہے، اور سورہ ہود میں آیت نمبر 94 میں صیحتن کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آ گیا صیحتن یعنی کہ چیخ، تو رجفتن بھی ان کو آ گئی اور صیحتن چیخ بھی ان کو آ گئی۔ اور سورہ شعراء میں ذلتن کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، یعنی کہ ذلتن کا مطلب ہوتا ہے بادل کا سایہ، کئی جگہ پہ رجفتن بھی ہے، صیحتن بھی ہے، اور ذلتن بھی ہے۔ یہ پین لکھ رہا ہے اب؟ ہاں لکھ رہا ہے، ٹھیک، دیکھیے، تو موٹا کرنا ہے اس کو۔ دیکھیے بعض جگہوں پہ کیا لکھا ہے، وہاں لکھا ہے رجفتن، جیسے یہاں پہ ارتھ کوئی آ گیا ہے، سورۃ الخود کے اندر صیحتن آ گیا ہے، صیحتن یعنی کہ کیا؟ بڑی چیخ۔ اور سورۃ الشعراء کے اندر ذلتن آ گیا ہے، تو تینوں عذاب ان کو آ گئے ہیں۔ ذلتن، ذلتن کا مطلب ہوتا ہے بادل کا سایہ، ٹھیک ہے؟ ظلال بولتے ہیں شیڈو کو، ظلال، ہاں۔ ذلتن کیا ہوتا ہے اب؟ بادل کا سایہ۔ صیحتن کیا ہوتا ہے؟ چیخ، ٹھیک ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری چیزیں اس جمع ہے، صیحتن بھی، ذلتن بھی، اور رجفتن بھی، یعنی سائے والے دن ان پہ عذاب آ گیا، پہلے بادل نے ان پہ سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے ببو کے تھے، ببو کے تھے، کچھ ایسے لکھا ہے، مطلب وہی نا، وہ کیس کو بولیں گے، آگ کے وہ۔ پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال، صیحتن آ گیا نا اوپر سے، اور نیچے سے کیا آ گیا؟ رجفتن، اور تھا کیا اس ٹائم پہ؟ ذلتن، جس سے ان کے روحیں پرواز کر گئی، اور وہ بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھنٹوں میں منہ دے کے اوندے اوندے کے منہ دے کے اوندے اوندے گر پڑے، مطلب منہ دے کے آگے سے دمانچہ کشی پہ کل کی نہیں پہ تم بون، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں اوندے منہ گر گئے وہ، آگے سے گر کے سیدھے سارے نیچے۔ رجفتن یعنی ارتھ سے، ذلتن یعنی کہ سائے دار بادل سے، اور کس سے؟ رجفتن صیحتن اور رجفتن صیحتن اور ذلتن، رجفتن ارتھ، صیحتن بڑی چیخ، ذلتن بڑا بادل، اسے سایہ کر دیا ان کو، جیسے ان کو آگ کی چنگاریاں اس نے ڈال دی اور یہ اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن نے جٹلا دیا شعیب کو، جن نے تکذیب کر دی شعیب کی، کأن لم یغنوا فیہا، become as if not they had lived، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے وہ، جیسے وہاں پہ وہ پائے ہی نہیں جاتے کبھی، جیسے ان کے نام و نشان نہیں وہاں بچ گیا ان کا۔ كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، جن لوگوں نے جھٹلا دیا شعیب کو وہی خسارے اٹھانے والوں میں سے بن گئے، حالانکہ ان لوگوں نے کیا بولا تھا؟ انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے کر دیا فالو شعیب کو تم جاؤ گے خسارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا؟ جن نے جھٹلا دیا شعیب کو وہی خسارے میں گئے۔ فتول عنہم، فتول عنہم، اچھا پہلے یہاں پہ لکھا ہے کچھ، یعنی کہ جس بستی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکار کو نکالنے پہ تلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں رہتے بھی نہ تھے۔ پھر آگے یہاں پہ، یعنی خسارے میں وہی لوگ ہیں جنہیں نبی کی تکذیب کر دی، جنہیں پیغمبر کی تکذیب کر دی، نہ کہ آ، پیغمبر پہ ایمان لانے والے، اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں ان کو مل گیا، دنیا میں بھی ذلت ہو گئی ان کے،
کہ عذاب ان کو انہیں چکھا دنیا میں بھی، اور آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ عذاب ان کو مل جائے گا، شدید عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے۔ تو اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جو تکذیب کرتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ فتول عنہم، سو ہی ٹرن اوے فرام دیم، وہ ان سے کیا ہو گیا؟ منہ موڑ کے چلے گیا، چلا گیا۔ کون؟ شعیب علیہ السلام۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اس نے کہا اے میری قوم، میں نے پہنچا دیا تم تک اپنی رب کی میسج، ونصحت لکم، میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی، فکیف اسا علی قوم کافرین، کیسے میں اب افسوس کروں گا اس قوم پہ جو کافر قوم ہوگی؟ ایسا ہو گیا، میں کیسے غم کھاؤں گا، میں کیسے افسوس کروں گا اس قوم پہ جو کافر ہو گئی؟ فکیف اسا علی القوم الکافرین۔ آواز ہی نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ویسے آواز آ رہی ہوگی شاید آپ، ایک منٹ، آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ، اس کو کیا ہو گیا ہوگا شاید۔ اچھا یہاں تک پڑھا ہم نے الذین کذبوا اچھا، ونصحت لکم فکیف اسا علی قوم کافرین، یعنی کہ دعوت دینے کے بعد میں کیسے کر سکتا ہوں افسوس کافر قوم کے اوپر، یا میں کیسے غمگین ہو جاؤں گا کافر قوم کے اوپر؟ یعنی عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے چلے تو انہوں نے وفور جذبات میں یہ باتیں کہی، اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اب میں ایسے لوگوں پہ افسوس کروں تو کیوں کروں جو اس کے باوجود اپنے کفر و شرک پہ ڈٹے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فکیف اسا علی قوم کافرین۔ اچھا اس کے بعد وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر، من نبی، کوئی بھی نبی، الا اخذنا، لیکن ہم نے پکڑا اہلہا، ان کے لوگوں کو، بالبأساء، ایڈورسٹی کے ساتھ، بأسا ہو کے کیا؟ تکلیف جو انسان کے بدن کو لاحق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ باسا بولتے اس تکلیف کو جو انسان کے بدن کو لاحق ہو جاتی ہے، والضراء، اور ہارم، ہارڈشپ مطلب مشکلات، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ہمبل ہو جائے۔ نہیں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کے اندر کوئی نبی، لیکن اس لیے تاکہ وہ پکڑے ان کے لوگوں کو باسا و درا سے، تاکہ وہ ہمبل ہو جائے۔ بعض اوقات نا اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دیتا ہے، بعض اوقات یا اس کو نعمت چھین لیتا ہے تاکہ وہ انسان ہمبل ہو جائے، اور وہ اپنی محتاجیت کی اس کو معرفت ہو جائے کہ میں کتنا محتاج ہوں، اور پھر وہ اللہ کے واپس آ جاتا ہے۔ ورنہ ہم اتنا مغن رہتے دنیا میں کہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ اللہ تعالیٰ پہ، ہمیں لگتا ہے ہم انڈیپینڈنٹ بن گئے ہیں۔ لیکن جب ہی نقصان کھاتا ہے انسان، پھر سمجھ آتا ہے انسان کو میں کتنا ڈپینڈنٹ ہوں اللہ تعالیٰ پہ۔ تو بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ افلکشنز میں، ٹرائلز میں، مزریز میں، ہارڈشپ میں، مشکلات میں ڈال دیتا ہے تاکہ انسان ہمبل ہو جائے گا، اور وہ اپنی محتاجیت کا اظہار کر دے گا اور جان لے گا کہ ہاں میں سچ میں محتاج ہی ہوں۔ کبھی بڑی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو نا، بڑی بیماری یا گھر والوں میں بیماری ہو جاتی ہے کسی کو، وہ اس لیے ہو جاتی ہے تاکہ مومنوں کے لیے، تاکہ وہ لوگ ہمبل ہو جائے رب کے سامنے۔ تو بسا کیا ہو گیا؟ ایسی بدن جو انسان کو لاحق ہو ایسی تکلیف جو انسان کے بدن کو لاحق ہو جاتی ہے، بسا۔ اور درا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہے فقر و تنگ دستی، درا ہارج، فقیری، تنگ دستی، وہ سے مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول کو بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کی پاداش میں، ریپرکشنز کے اندر، کانسیکوینسز میں، اس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آیت نمبر کیا تھی؟ 94۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، اس کے بعد نے چینج کر دیا ان پلیس آف بیڈ، مکان سیئت، برائی کی جگہ پہ، الحسنت، ہم نے چینج کر دیا اس کو کس سے؟ نیکی سے، اچھائی سے۔ حسنہ کا مطلب ہو گیا نیکی سے، اچھائی سے۔ حتی عفو، یہاں تک کہ until they increased، یہاں تک کہ انہیں انکریز کر دیا۔ ابھی عفو کو ترجمہ ہو گیا انکریز، یہاں پہ یہ وہ نہیں عفو، معاف کریں، یہاں پہ عفو کا مطلب کیا ہے؟ اس یہاں پہ لکھا ہے لغات القرآن میں، عفو کا مطلب یہاں پہ وہ بڑھ گئے، وہ خوب ترقی کر گئے، ٹھیک ہے؟
لیکن اگر عفو کے بعد ان آتا ہے نا، ان کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا انہوں نے معاف کیا. فعفو عنا، دیکھیے فعفو عنا ہوتا ہے نا، اللہم انک عفون تحب العفو فعفو عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفون تو عفو کرنے والا ہے، تحب العفو تو محبت کرتے عفو سے، فعفو عنا تو مجھے معاف کرتے. اگر عفو کے بعد آئے گا نا ان، تو اس موقع پہ ترجمہ پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف کرنا. اگر عفو کے بعد ان نہیں آ جائے گا، ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ انکریز کرنا. حتی عفو، یہاں تک کہ انہیں انکریز کر دیا. وقالو، انہیں کہہ دیا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بتحقیق ٹچ ہو گیا ہے، ٹچ کیا ہمارے باپ داداؤں کو اور ہمارے ہمارے باپ داداؤں کو الضراء ایڈورسٹی، والسراء اور آسانی بھی. فأخذناهم بغتة، تو ہم نے ان کا مواخذہ کر دیا جلدی سے، سڈنلی اچانک سے. وهم لا يشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں تھا. اچھا، پہلی بات یہاں پہ آ گیا کیا؟ تھرڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا کہاں پہ؟ آ، یہ پڑھا ہم نے ہم بأسا، یعنی اچھا ففتھ پوائنٹ پڑھا دفعتن. یہاں پہ یہاں پہ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی کہ فقر و بیماری کی ابتلا سے، فقر و بیماری کی ابتلا سے جب ان کے اندر رجوع اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی اور بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا، تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر کر دے. ٹھیک ہے، لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اور ان نے کہا یہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ کبھی تنگ دستی آ گئی، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی بیماری آ گئی تو کبھی صحت آ گیا، کبھی فقیر تو کبھی امیری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، انہیں ایسا کہہ دیا. مطلب انہیں کہہ دیا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تو چلتا آ رہا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، کبھی مشکلات کبھی آسانی، اس میں کوئی رول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے سختی کے بعد واپس آسانی ڈال دی، ان لوگوں نے وہاں سے یہ کہہ دیا. جب رب نے چینج کر دیا مکان سیئتی الحسنت، مطلب ان پلیس آف بیڈ گڈ، مطلب کیا ہو گیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس خوشحالی عطا کر دی. ٹھیک ہے، بیماری کے بعد، اور صحت و عافیت دے دی بیماری کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے مؤثر ثابت ہوا. ٹھیک ہے، نہ خوشحالی ان کے لیے مطلب مؤثر ثابت ہو گئی، ان کے اصلاح اور احوال کے لیے کارگر ثابت ہوئی نہیں ہوگی. مطلب ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اگر ان کو نقصان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر فائدہ پہنچا دیا. نہ ہی وہ نقصان میں رب کے نزدیک گئے، رب سے معافی طلب کرنے کے لیے، ہمبل ہونے کے لیے. نہ ہی وہ واپس نعمتیں ملنے کے ٹائم پہ شکر کرنے لگے، تو نہ انہوں نے کر دیا کیا؟ شکر. اور نہ انہوں نے کر دیا اس موقع پہ صبر. انہوں نے کہہ دیا ایسا ہوتا ہی ہوتا تھا ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ، اس میں کوئی اللہ کا رول نہیں ہے، انہوں نے ایسے کہہ دیا تھا. اچھا، وہ ایسے لیل و نہار کی گردش ہی سمجھتے رہے. مطلب وہ اس کو لیل و نہار کی گردش بولتے تھے. دن رات میں ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی مشکل کبھی آسانی. اور اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت الہی اور اس کے ارادے کو سمجھنے میں ناکام رہے. انہوں نے نہیں مانا کہ اس کے پیچھے کار فرما اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انہوں نے یہ مانا نہیں. تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا. اس لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان کر دیا گیا ہے، کہ وہ آرام و راحت میں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تکلیف پہنچنے پہ صبر سے کام لیتے ہیں. یوں دونوں ہی حالتوں میں ان کے لیے خیر و اجر کا باعث بن جاتی ہے، دونوں حالتیں، آسودگی کی حالت بھی اور تنگی کی حالت بھی، کیونکہ وہ کرتے ہیں آسودگی میں شکر اور تنگی میں صبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سمجھا گیا آپ کو کسی کو اتنا ایسے آسان عربی تھا؟ تو یہ حدیث میں آ گیا. عجیب ہے معاملہ ایک مومن کا، اس کو ہر حال میں خیر ہوتا ہے. اس کو جب کوئی نیک اچھی نعمت پہنچ جاتی ہے تب بھی کہتا ہے شکر اللہ تعالیٰ کا، جب نقصان پہنچتا ہے تب بھی کہتا ہے کیا؟ صبر. تو دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے. بہت عجیب معاملہ. ایک ایک مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے. تعجب ہے اس مومن کے معاملے کے اوپر.
اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو ان اہل القرى، اگر بستی والے جو ہے آمنو وہ ایمان لائے واتقوا اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو we would have opened surely opened، ہم کھولتے ان کے لیے ضرور پر ضرور، علیہم ان کے اوپر، برکات من السماء آسمان سے برکات، والارض زمین سے برکات، ولیکن کذبوا لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا، فاخذناہم تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما كانوا یکسبون اس سبب سے جو کچھ انہوں نے کما لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف امین اہل القرى، کیا امن محسوس کرتے اہل قرآ، پیپل آف سٹیز، کیا وہ جو اہل قرآ ہے، جو سٹیز والے ہیں، کیا وہ امن محسوس، اف امینہ کا مطلب کیا وہ سیکیور فیل کرتے ہیں، وہ امن میں فیل کرتے ہیں کہ وہ بالکل امن کے اندر ہے، ان یاتیہم بأسنا کہ ان کے پاس عذاب نہیں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا، بیاتن کہ ان کے پاس عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا رات کے موقع پہ، وہ نائمون اور وہ سوئے ہوں گے، اس بات سے وہ کیوں کرتے سیکیور فیل کہ ہمیں ایسا نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ او امین اہل القرى، کیوں کیسے کرتے سیکیور فیل، اور کرتے سیکیور فیل مطلب کون، بستی والے، ان یاتیہم بأسنا کہ ان کو آ جائے ہمارا عذاب، دحن ڈے لائٹ میں، دن کے موقع پہ، ٹھیک ہے، ان یاتیہم بأسنا ضحن کہ ان کو ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے، دن چڑھے مطلب صبح کے موقع پہ دن جب چڑھ جاتا ہے، وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ تو اف امینہ کا مطلب ہوتا ہے کیا وہ مأمون ہو گئے، مأمون کا مطلب ہوتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سیکیور ہیں، ہم مأمون ہیں، بے خوف ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں یہاں پہ حمزہ استفہام اور فا زائد ہے، اف امین ہے نا، حمزہ استفہام اف، تو یہ حمزہ استفہام اور فا زائد یہاں پہ ہے، ورنہ تھا یہ امینہ، لیکن یہ کیا ہے، اف امینہ، اف یہاں پہ ایڈیشن ہو گیا، حمزۃ الاستفہام ہے، مطلب پارٹیکل آف کوشچننگ، پارٹیکل آف انٹروگیشن بولتے ہیں اس کو، اور فا یہاں پہ زائد ایکسٹرا فا یہاں پہ آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اب بیاتن کیا ہو گیا، رات کے موقع پہ جو عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے، تبییت اس کا مصدر ہے، اور دہن کا مطلب کیا ہوتا ہے، چاشت کے وقت یا دل نکلنے کے وقت، جیسے یہاں پہ لکھا ہے ڈے لائٹ ہے نا، اور دہا مجھے قسم ہے صبح کے موقع کا، جب ڈان کا قسم مجھے، جب آفتاب نکل جاتا ہے، تو دہن ہو گیا چاشت کا وقت، ٹھیک ہے، جب دھوپ نکلتی ہے اتنی زیادہ کہ جو گھوڑے کے بچے ہوتے ہیں نا، جو مطلب اونٹ کے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ نکلتے ہیں ریت پہ ان کو لگتا ہے گرم گرم ہو جاتے ہیں پیر جانوں کو، وہ واپس آتے ہیں ماں کے پاس، اس کو بولتے ہیں کیا، صلاۃ الاوابین ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، صلاۃ الچاش بولتے ہیں نا، چاش کی نماز اردو میں بولتے ہیں، چاش کی نماز، یا بولتے ہیں صلاۃ الاوابین، یا کیا بولتے ہیں صلاۃ الاشراق۔ اوابین کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والے، مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے وہ ٹائم جب اتنا سن نکل جاتا ہے اور اتنی دھوپ ہو جاتی ہے کہ اس سے سینڈ گرم ہو جاتی ہے، اور جس سے اونٹ کے بچے اگر وہاں پہ جائیں گے گرم ہو جاتے ہیں پیر، وہ واپس آتے ہیں ماں کے پاس پروٹیکشن کے لیے، تو وہ ہو گیا کیا، چاش کا وقت یا دن نکلنے کے بعد کا وقت، تو اس موقع پہ ان کو عذاب آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ اف امینو مکر اللہ، کیا پھر وہ سیکیور ہے اللہ تعالیٰ کے پلان سے، کیا وہ مأمون کرتے فیل، سیکیور فیل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان سے، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے، پلان سے سیکیور وہ فیل کرتے ہیں جو صرف خسارے والی قوم ہوتے ہیں، سیکیور مطلب بے خوف، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، ہاں اللہ تعالیٰ مہیمن بھی ہے، وہ پروٹیکٹر بھی ہے، وہ محافظ بھی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پلان کا، اس کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، انسان کبھی بھی سیکیور فیل نہیں کرنا چاہیے اپنے بارے میں کہ ایمان کے بارے میں کہ میرا ایمان ہمیشہ ٹھیک رہے گا، نہیں، کسی موقع پر بھی انسان کا ایمان جا سکتا ہے اور وہ چھوڑ دے گا اسلام کو، اور وہ چھوڑ سکتا ہے اسلام کو، تو کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان و تقوی ایسی چیز ہے کہ بستی کے لوگ اگر اس کو اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پہ آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرما دے گا، اور زمین سے سیراب ہو کر خود پیداوار اگا دے گی زمین بھی، نتیجتاً خوشحالی اور فراوانی کا ان کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں، ٹھیک ہے، قومیں اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر جاتی ہے،
پھر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب ان پہ آ جائے گا، اور ہنسی کھیلتی بستیوں کو آنے واحد میں، ٹھیک ہے، گنڈر کھنڈر بنا کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، کھنڈر مطلب توڑ دے گا ان کو، بکھار دے گا، بکھر دے گا ان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ان پلان سے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو مکر کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مطلب پلان کرنا، پلاٹ کرنا۔ اچھا، اولم يهد الذين يرثون الارض، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلاتی؟ مطلب کیا ہو گیا؟ اولم يهد الذين يرثون، کیا نہیں ہدایت پاتے وہ لوگ جو يرثون الارض، جنہیں انہیرٹ کر دیا زمین کو، جنہیں جو وارث قرار دیے گئے زمین کے، جو بن گئے وارث زمین کے، اس کے بعد مطلب آگے وہ من بعدها اہلیہ، اس کے رہنے والوں کے بعد، لو نشاء، کہ اگر ہم چاہتے، اصبناہم بذنوبہم، ہم ان کو افلکٹ کرتے ان کے گناہوں کے سبب سے، ان کو ہم عذاب میں ڈال دیتے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پہ سیل ڈالتے تھے، جیسے قرآن میں آ گیا بل طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پہ اللہ نے مہر ڈالی ہے، نطبع، طبع یتبع نطبع، اور ہم ڈال دیں گے سیل ان کے دلوں کے اوپر، فہم لا یسمعون، پھر وہ نہیں سننے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان واقعات مذکورہ نے ان کو اس بات پہ ابھارا نہیں کہ اگر آپ جاتا تو وہ افلٹ کر دیتا گناہوں کے سبب سے انسانوں کو، مطلب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی انسان کو گناہوں کے مطلب عذاب کا مستحق ہونے کے باوجود بسبب گناہ پھر بھی اس کو عذاب نہیں دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے یا موقع دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے نا، یہ پتہ ہے ہمیں یہ چیز۔ تو یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب الہی نہیں آتا، دلوں پر بھی کفل لگ جاتے ہیں، کفل مطلب کلف، ہم بولتے ہیں نا کلف، کشمیری میں کلف کیا ہوتا ہے؟ لاک، یہ اصل میں کفل ہے، کفل بولتے ہیں لاک کو، کیا کر دیا ہم نے عربی کو، ٹھیک ہے، کلف کفل، جیسے ہم بولتے ہیں نا گدگدی، عربی سے ہم بولتے ہیں دغدغی، کیا بولتے ہیں؟ دغدغی، دغدغی، ہم بولتے کیا؟ غدغدی، ٹھیک ہے، دغدغی۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ چیز ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے۔ تو یہ بولتا ہے کہ دلوں پہ بھی کفل لگ جاتے ہیں، مجھے بھی ہو گیا، دیکھیے کیا ہو گیا، دلوں پہ بھی قفل لگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت میں بیدار نہیں کرواتے، ہے نا۔ دیگر بعض مقامات پہ اس طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کی گناہوں کے پاداش میں ہلاک کر دیا، ہم چاہے تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں نا، جب وہ ان پہ سی آ جاتی ہے دلوں کے اوپر، پھر وہ حق کی آواز نہیں سن پاتے۔ پھر انذار مطلب وارننگ کرنا اور وعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ آیت میں ہدایت تبیین وضاحت کے معنی میں ہے، یہاں پہ جو ہے نا ہدایت، اولم یهد الذین یریثون الارض، یہاں پہ ہدایت جو ہے وہ تبیین یعنی کہ وضاحت کے معنی میں، اس لیے لام کے ساتھ متعدی ہے، کہ یہاں پہ کیا اولم، ٹھیک ہے، یہد للذین، یہد کے بعد لام سے لے آ گیا نا، یہاں پہ یہد للذین، would it not guide those، یعنی کہ would it not be مطلب clear evidence for those، یہدی کا مطلب یہاں پہ کیا ہدایت سے مطلب وہ ہے تبیین یعنی کہ وضاحت کرنا، اس یہاں پہ لام زیر لے آ گیا، اس کو بولتے کیا؟ لام کے ساتھ متعدی ہے، یہ متعدی ہے، یہ تو کیا لازم فعل کیا ہوتا ہے؟ لازم فعل، ہے نا، اسے کیا ہوتا ہے؟ متعدی فعل۔ لازم فعل کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ مفعول بھی نہیں آ جاتا ہے، اور متعدی فعل ہوتا ہے جہاں پہ مفعول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دل آگے نا، ہدایت ان کے لیے، اب مطلب کیا وضاحت ان کے لیے، کیونکہ یہاں پہ جو تبیین ہے وہ متعدی فعل ہوتا ہے، اس کا مفعول بھی آ جاتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئے گا تو مسئلہ نہیں ہے اتنا خطرناک ہے، تو تھوڑا گرامر کا مسئلہ ہے، باقی تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔
तो अवलम यहदि लिल्लज़ीना का मतलब होता है क्या उन पे ये बात वाज़ेह नहीं हुई है ना, क्या उन पे ये बात वाज़ेह नहीं होगी कि जो उन्हें इनहेरिट कर दिया ज़मीन को उनके पीपल के उन लोगों के बाद, अगर आप चाहते हैं वो उनको डाल देता एफ्लिक्शंस के अंदर उनके गुनाहों के सबब से। अच्छा, तिलकल कुरा, ये जो बस्ती वाले हैं, नकुस्सु अलैक, हम किस्सा बयान करते हैं आपके ऊपर, मिन अंबाइहा, उनकी खबरों में से, नब उनका मतलब क्या खबर, और अंबा का मतलब क्या खबरें। वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम, बतहकीक उनके पास आ गए उनके रसूल, बिलबय्यिनात, वाज़ेह दलाइल लेके, फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू, बस वो नहीं थे ईमान लाने वाले उसका, उसके साथ जो कुछ उन्हें जुटला दिया जिसका, मिन क़ब्ल, इससे पहले, कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन, ऐसी अल्लाह ताला ने सील डाल दी है, मुहर डाल दी है उनके ऊपर जो कुफ़ार के दिल है, कुफ़ार के दिलों के ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसी मुहर डाल दी है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया। यहाँ से लिखा है दो बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे, इसलिए लिखा है यहाँ पे पहले कि जिस तरह गुज़श्ता सफ़ात में चंद अंबिया का जिक्र हो गया है, बैयनात से मुराद क्या है, दलाइल और बराहीन और मोजज़ात, यानी आप पे के रसूल हम बिल बैयनात वाते विद क्लियर प्रूफ्स, इससे मुराद क्या है, दलाइल भी, एविडेंसेस भी, बराहीन भी और मोजज़ात भी। मकसद ये है कि रसूलों के ज़रिए से जब तक हमने हुज्जत तमाम नहीं करती तब तक हम अज़ाब नहीं करते थे। बार बार कुरान में आ गया, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15, वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन हत्ता नबअस रसूला, हम तब तक अज़ाब नहीं करने वाले हैं जब तक हम रसूल को नहीं भेजते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया कि इसका एक मफहूम तो ये बयान जहाँ पे वो आ गया, फिर जिस चीज़ को उन्होंने इब्तिदा में छोड़ा, झूठा कह दिया, ये बात न हुई कि फिर उसको मान लेते। फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, जिस ये नहीं थे ईमान आने वाले उसके बारे में जिसको ये लोगों ने जुटला दिया था पहले, जिस चीज़ को, मतलब क्या हो गया। इसका एक तो मफहूम ये किया गया कि यौम मीसाक को जब, जब मतलब जिस दिन वादा हो जाएगा पूरा, को जब उनसे अहद लिया जाएगा, यौम मीसाक को जब उनसे अहद दिया गया था, यौम मीसाक मतलब जिस दिन हमने कहा था अलस्तु रब्बिकुम क़ालू बला, हमने कहा था हाँ ये अल्लाह आप हमारे रब हो, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के इल्म में ईमान लाने वाले न थे, इसलिए जब उनके पास रसूल आ गए तो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक ईमान नहीं लाए, क्योंकि उनकी तकदीर में ही ईमान नहीं था जिसे अल्लाह ताला ने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया था, जिसको हदीस में फ़कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू से ताबीर किया गया है कि हर कोई उसके लिए पैदा कर दिया गया जिसके लिए हर एक के लिए वो आसान कर दी जाएगी वो अमल जिसके लिए वो पैदा कर दिया गया है। दूसरा मफहूम यहाँ पे ये बयान किया गया कि जब पैगंबरों के पास आए तो वो इस वजह से उन उन पर ईमान नहीं लाए कि वो इससे कबल हक की तकदीम कर चुके थे, उन्हें नहीं माना था हक को उससे पहले। गोया इब्तिदाअन जिस चीज़ की वो तकदीम कर चुके थे, यही गुनाह उनके अदम ईमान का सबब बन गया। उनने पहले जो तकदीम करती थी वो तकदीब ही उनको, ये गुनाह जो तकदीब का था उससे उन्होंने ईमान नहीं ला दिया उसी सबब से। ठीक है, और उनसे ईमान लाने की तौफीक तलब कर दी अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन लोगों ने पहले से जुटला दिया था इसको। इसी को अगले जुमले में मुहर लगाने से ताबीर कर दिया गया है कि अल्लाह ताला फरमाता है वमा यशउरुहुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, और उनको ये शऊर नहीं है, और तुमको ये शऊर नहीं है कि जब उनके पास ये आती है दलाइल वो ईमान लाते हैं। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम, और हम फेर देते हैं उनके दिलों को, व अबसारहुम, और उनकी मतलब नज़रों को, कमा लम युमिनु बी अव्वल मर्रतिन, जैसे वो ईमान नहीं लाते पहली मर्तबा, तो उनको अल्लाह ताला फेर देता है मतलब। और तुम्हें क्या मालूम है कि ये तो ऐसे बदबख्त है कि उनके पास निशानी भी आ जाए तब भी ईमान न लाएंगे, और हम उनके दिलों और आंखों को उलट देंगे। तो जैसे ये इस कुरान से पहली दफ़ा ईमान नहीं लाए थे वैसे ही और ईमान नहीं लाएंगे कुरान पे, क्योंकि जिन लोगों ने पहली मर्तबा जुटला दी है वो दोबारा ईमान नहीं लाएंगे इसके ऊपर। तो वही है, फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, तो वो ईमान नहीं लाने वाले जिन जिन लोगों ने भाई जुटला